أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا پتھ کُنتھ پوٚر اَسہِ یُس زَن کُفارن ہٕنٛدۍ زِٹھۍ ٲسۍ تِمن گوٚو ہتکھ غریٖب مُسلمانن سۭتۍ بِہُن یا تِمن یِہے بنے تِہنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ رُکاوٹ تہِ ہدایتہِ نِش محروٗم گژھنہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ سونٛچ کٲفی کہِ اِنسان وٕچھِ تِمن لُکن یِم ہدایتس پٮ۪ٹھ لٔگمٕتۍ آسن نِچہِ نظرِ میں مثال دوں گا عموٗمن وٕچھِو تُہۍ اِسلام کِس تٲریٖخس منٛز یِم پیش پٔکمٕتۍ چھِ زیادٕ گۄڈٕ دیٖنس منٛز سُہ چھُ غریٖب طبقہٕ روٗدمُت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن برونٛٹھ کنہِ کوٚر أکۍ صحابہٕ صٲبن یہِ عرض کہِ مےٚ حظ چھُ تۄہہِ سۭتۍ محبت بار بار کوٚرہس استفسار کہِ سوٗنٛچِتھ وَن ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان ژٕ کَمہِ چیٖزُک چھُکھ دعوا کران کہِ مےٚ حظ چھُ تۄہہِ سۭتۍ محبت یہِ چھُنہٕ لۄکٕٹ کتھا یہِ چھِ واریاہ بٔڑ کتھ یہِ دعوا کرُن کہِ مےٚ چھُ خۄدایس تہٕ رسوٗلس سۭتۍ محبت یِمو ووٚن مےٚ حظ چھُ تۄہہِ سۭتۍ محبت بالٲخٕر نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمووس ییٚلہِ ژٕ یہِ کران چھُکھ دعوا کہِ ژےٚ چھُے اَسہِ سۭتۍ محبت تیٚلہِ روز ژٕ تیار فقر تہٕ غُربت یی تِتھ پٲٹھۍ ژےٚ کُنتھ یِتھ پٲٹھۍ تھزرٕ پٮ۪ٹھ چھُ سٮ۪نٛدرس کُن آب وسان یعنی اگر أسۍ یہِ وِد ریفرنس ٹُو دَ کانٹیکسٹ تہِ وٕچھو یتھ وقتس منٛز صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ پکنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ کمر گنڈان تتھ وقتس منٛز اوس تِمن زمانہٕ تہِ مُخٲلف لُکھ تہِ مُخٲلف رشتہٕ تہِ مُخٲلف یار دوس تہِ مُخٲلف یِمن لُکن نِش تِم کامہِ دۄہ کٔرِتھ رۄپیہِ دہ زینہن تِم تہِ ٲسِکھ مُخٲلف بلکہِ سوشل بایکاٹ تہِ ٲسۍ تِمن سۭتۍ گویا مطلب گوٚو کانٛہہ تہِ سُہ اِنسان یُس تتھ دورس منٛز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد کلمہٕ پٔرِتھ تِمن سۭتۍ ساتھ دِنُک اِرادٕ کران اوس تٔمِس اوس یہِ تہِ سونٛچُن کہِ بہٕ چھُس عالمس سۭتۍ ناراضگی اختیار کرنہٕ خٲطرٕ تیار یہِ ٲس کہاوت تمہِ ساتہٕ یہِ معموٗلی بات نہیں تھی أسۍ چھِ ونان کہِ بعض اوقات چھِ أسۍ ونان کہِ اگر أسۍ آسہو صحابہٕ صٲبن ہٕنٛدۍ وقتہٕ أسۍ دِمہو پنُن زُو وسیع النظر تہٕ مضبوٗط اِرادٕ وٲلۍ تہٕ مضبوٗط علمی نظر تھاونہٕ وٲلۍ چھِ ونان یہِ تہِ گژھِ نہٕ ونُن کینٛہہ تِکیازِ سانہِ وقتہٕ یُس نبی صٲبُن وجوٗدِ مسعوٗد ما
مقدس تو بابرکت موجود سہ تہد دین، سہ تہد سنت، سہ تہذ شریعت. یُتھ معاملہ أسۍ آز کران چھِ دین و سنت و شریعت سۭتۍ، اگر أسۍ تمہِ دۄہ آسہو تیُتھُے معاملہٕ کرہو أسۍ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلس سۭتۍ. آز چھِنہ أسۍ پننہِ گرٕکۍ بٲژ، پنُن رشتہٕ، پنٕنۍ یار دوس گٔژھۍ نہٕ مےٚ ژھٮ۪نٕنۍ کینٛہہ، اتھ منٛز جدا گژھٕنۍ کینٛہہ. اس لیے چھِ أسۍ بعض اوقات پننٮ۪ن غمن منٛز، پننٮ۪ن شادین منٛز رسوٗم و رٮ۪واجنٕے ہٕنٛز پابنٛدی کران. ہے وٕچھ حظ تہٕ اتھ چھُنہٕ حظ زمانس سۭتۍ تہِ پیٚوان پکُن، وۄنۍ چھِنہٕ حظ گژھان ناراض تہِ، پتہٕ چھِنہٕ حظ گرِ نہ حظ چھِنہٕ مستوٗرات مانان کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھِنہٕ حظ رشتہٕ تہِ گژھان بدل پٲٹھۍ پتہٕ، اتھ حظ چھِ پیٚوان تھوڑا کمپرومایز. یِم یتھ زمانس منٛز تِم مُشکلات چھِنہٕ کینٛہہ کمپرومایز کرنہٕ خٲطرٕ دین و سنت کِس بارس منٛز تیار گژھن. اگر أسۍ آسہو تتھ دورس منٛز، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ رحم، أسۍ ما آسہو نہٕ صحابی کینٛہہ، أسۍ ما آسہو مُنافقن سۭتۍ. اس لیے أسۍ کٔرۍ ییٚتھۍ دورس منٛز خۄدایَن پٲدٕ، اَسہِ پَزِ شُکُر اللہ تعالیٰ سُنٛد کرُن. سٲنۍ کمزوری تہٕ نوتوٲنی وٕچھِتھ تٔمۍ سٕنٛز حکمت چھِ حکمت بالغہ. تٔمۍ یُس یتھ دورس منٛز پٲدٕ کوٚر، ییٚلہِ تاتاریو حملہٕ کوٚر بغدادس، ایامن پوٚک دریاے دجلہ تہٕ دریاے فراتُک آب وۄزُل مُسلمانن ہٕنٛدِ خوٗنہٕ سۭتۍ. پتہٕ پوٚک سیاہ مُسلمان لایبریرین کِتابن ہٕنٛزِ میٖلہِ سۭتۍ، چوٗنٛکہِ قلمو سۭتۍ ٲسۍ لیکھان، اس لیے تِمو تُجہِ تِم کِتابہٕ ژھٕنِکھ دٔریاون منٛز، دٔریاون ہُنٛد آب گوٚو سیاہ. یہِ چھُنہٕ مُبالغہٕ بالکل کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ مُبالغہٕ، سُہ گوٚو عملن سیاہ. أسۍ ٲسۍ ونان برونٛٹھ ییٚلہِ ژٕ تہِ یہِ مانکھ نا تیٚلہِ پیٚیہِ کرٛہُن شیٖن. ییٚلہِ کویت جنگ گوٚو، گلف وار گوٚو، روٗد پیٚو کرٛہُن. کیازِ تیٖلہٕ ٹینکرن ییٚلہِ نار لوٚگ، سُہ نار لوٚگ دٔریاون منٛز تہِ، سمندرس منٛز تہِ. تمہِ سۭتۍ یُس یہِ سورُے ریٖجن چھُ یپٲرۍ سینٹرل ایشین ریٖجن، اور سینٹرل ایشین ریٖجن چہِ ژھٹہِ منٛز چھِ أسۍ تہِ یِوان، سٲنۍ کینٛہہ کارنٲرٕس مغربی کارنٲرٕس یِوان. تمہِ پتن یُس روٗد پیٚو سُہ پیٚو اکثر جاین کرٛہُن. شیٖنس منٛز تہِ آو لبنہٕ کرٛہنیار، سُہ اوس فضاہس منٛز سُہ دُہ. اور یِم زن ایکویٹک باڈیٖز آسہٕ تِم اکثر موٗدۍ، ایکسٹنکٹ گٔے تِم. اس لیے دریاون ہُنٛد آب پوٚک کیٛاہ سیاہ، اور دریاؤں کا پانی خون ہو گیا. اس وقت میں دیکھیے علامہ ابن تیمیہ بھی زندہ تھے، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ بھی ان ایام میں حیات تھے. وہ تو بعد کے دور میں، بعد میں یہاں آئے جب تیمور کا دور وہاں ہوا. تیمور بھی منگولوں میں سے تھا، اس کا دادا مسلمان ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو اسلام کی تاریخ کی بہت بڑی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، کمپیڈیم، الکامل لابن اثیر، ابن اثیر کی تاریخ الکامل جو انہوں نے لکھی ہے، بڑی انسائکلوپیڈیا ہے کتاب، دائرۃ المعارف اسلامی تاریخ. اچھا، اس کو آپ قرآن اور حدیث کی طرح آتھنٹک تو نہیں کہہ سکتے، اس میں بھی مسائل ہیں، لیکن بہت بڑی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ہیں علامہ ابن اثیر، سا سے ہے اثیر. اب ہم جب بات کرتے ہیں اپنی زبان میں تو ابن اثیر کہیں گے. تو علامہ ابن کثیر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، میری قسمت نے مجھے کیا لکھنے پر رکھا. میں ایک مورخ ہوں،
میں تاریخ لکھ رہا ہوں، لیکن اب میرے حصے میں جو لکھنا آیا وہ یہ آیا کہ مسلمانوں کا اس وقت کیا حشر ہو رہا ہے، ان کی گردنیں کیسے کٹ رہی ہیں، ان کی کتابیں اور ان کا علم کیسے دریا برد ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین اور افسوسناک اور اندوناک باب لکھنے کے لیے میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، میں نہ لکھتا، لیکن لکھ دیا اور وہ ہم پڑھتے ہیں آج۔ تو ہم جس زمانے میں ہیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کس زمانے میں پیدا ہوں۔ اللہ نے جس کو جس زمانے میں پیدا کیا اس کے لیے وہی زمانہ مناسب ہے نا۔ ہاں تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو وہ کرو، اپنے زمانے میں خیر کے لیے کیا کر سکتے ہو وہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پھر تم سے وہ کام لے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ لیکن اگر تم وہم و گمان کے صرف سوچتے رہے اور جو اس وقت تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں رہے ہو تو تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں پھر بات دہراؤں گا، اگر وٕنکٮ۪نس أسۍ اکھ پونٛسہٕ کرنُک طاقت چھُ، موقعہٕ تہِ چھُ، صلٲحیت تہِ چھےٚ، سُہ اکھ پونٛسہٕ کانسٹرکٹِو چھِنہٕ أسۍ اُمتس تہٕ دیٖنس کُن، سوسایٹی کُن، ملتس کُن، قومس کُن کنٹربیوٗٹ کران، لیکن سونچان چھُ کاش بہٕ گوٚژھُس آسُن پھلٲنۍ تہٕ پھلٲنۍ، بہٕ کرٕ ہا ییٖتیٛاہ کارنامہٕ۔ تو آپ تمناؤں کی دنیا میں جیتے جیتے اپنی ساری زندگی گنوا دیں گے، آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کے استعداد میں ایک پیسہ کرنا ہے اور آپ اسی کو کر رہے ہو جتنا کر سکتے ہو، اور امید تمنا یہ ہے کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتے ہو، تو جتنا کرنے کا موقع ہے اتنا کرو، اللہ تم سے وہ کام بھی لے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا پڑتا ہے، اور چھپنے سے پہلے چھپنا پڑتا ہے، اور بڑے کاموں کا لائق بننے کے لیے آپ تاریخ کے عظیم انسان کیسے بنیں گے؟ آپ ایسے انسان کیسے بن سکتے ہیں کہ آنے والی تاریخ آپ کو یاد کرے، آپ سوسائٹی کو، ملک و قوم کو، ملت و معاشرے کو، انسانیت کو، اور خاص کر اپنی امت کو آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھی چیز دینا چاہتے ہیں جس میں آپ کو بعد میں زمانہ یاد کرے، اس میں تو ایک اخلاص ہو، اللہ کے لیے کریں، اور اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ یہ امید اور تمنا کر کے نہ بیٹھیں کہ میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی بڑا میرے سامنے ہے نہیں، یا بڑا کہیں اور ہے فلسطین میں لیکن میں ہوں کشمیر میں، یہ نہ سوچیں۔ آپ اتنا سا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کتا مر رہا ہے اس کو پانی پلاؤ، آپ کے پڑوس میں ایک بیمار کرا رہا ہے اس کی خبر گیری کرو۔ آپ صرف اتنا کر سکتے ہو، آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہو، آپ کے صرف 20 بچے وہاں ہیں، ان بچوں کو سدھارنے کی فکر کرو۔ جب تم وہ کرو گے جو تم کر سکتے ہو، اللہ تم سے وہ کرائے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ ایسے ہی بڑا بنا جاتا ہے، ایسے ہی عظیم انسان بنا جاتا ہے، ورنہ صرف عظیم انسان اور آئنسٹائن اور ابن حزم اور ابن تیمیہ اور امام غزالی بننے کے خواب دیکھتے رہو گے اور جو بن سکتے تھے اس کو نہیں کرو گے تو تم ساری زندگی گنوا دو گے اور کچھ نہیں کرو۔ تو بات شروع ہوئی تھی ہدایت سے محروم ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ، نبی بھی ہے، قرآن بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدینہ بھی ہے، سب کچھ ہے، محروم کیسے ہوئے؟ صرف یہ سوچنے سے کہ جو دین پر چل رہے تھے وہ غریب تھے، ہم اراذلنا بادی الرائے، ان کی کون سنتا ہے،
یہ تو ہماری سوسائٹی میں سے ایک ڈاؤن ٹراڈن سیکشن ہے سوسائٹی کا، اور ہم وائٹ کالرڈ ہیں، ہم ایک ایلیٹ کلاس ہے سوسائٹی کا، ہم کیوں ان بھکاریوں کے پاس بیٹھیں گے؟ ان کا اشارہ تھا اصحاب کہف، اصحاب صفہ کی طرف۔ اصحاب صفہ غریب تھے، مہاجر تھے، اپنا سب کچھ داشت نداشت مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اور جو ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ وہ ایک چبوترے پہ رہتے تھے، اور اپنی غربت کی وجہ سے وہ وولن گارمنٹ، اونی کپڑے پہنتے تھے، اونی کپڑے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی، اچھا آج میں یہ سارا درس اردو میں کسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ امیر صاحب نے، ہماری جماعت یہاں ہے پونے کی، امیر صاحب نے صبح فون کیا تھا کہ ہم پوری جماعت آ رہے ہیں آج درس میں۔ حالانکہ جماعت اپنا کام، بڑا کام کرتی ہے، ان کو بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ حضرات تشریف لائے ہیں یہاں، تو میں نے سوچا کہ ان کے احترام میں اردو میں بات کریں۔ کشمیری تو انگریزی بھی سمجھتے ہیں، ہے نا، تو آج اردو میں بات ہو جائے تو دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے، ان کے پاس دنیا نہیں تھی، ان کے پاس جو چیز تھی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، تفصیل اس کی یہ لوگ اتنے ایک وقت میں کبھی 100 بھی تھے، کبھی 60 بھی تھے، کبھی 70 بھی تھے، ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں تھے، جو سن 7 ہجری میں آئے تھے اسلام میں۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ جو مسلمان جوان ہوتا تھا وہ ماں باپ کو بھی چھوڑتا تھا، ان کا سب کچھ چھوڑ کر کے وہ آ جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ان کے پاس دنیا نہیں رہتی تھی، پھر وہ اپنے آپ کو علم کے لیے، حضور کی صحبت کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے تھے، تو یہ اصحاب صفہ ہو گئے۔ اچھا ایک مفسر نے لکھا ہے، بلکہ ایک علمی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی مدینے میں اور یہ جوان تھے تو ان پر بارش پڑتی تھی، اور ان کا وہ جو اونی کپڑا ہوتا تھا وہ بھیگ جاتا تھا، اندر تو انر گارمنٹ ہوتا نہیں تھا، تو ان کا اونی جو چگا ہوتا تھا وہ بارش سے بھیگ جاتا تھا۔ پھر جب وہ صفہ پر بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، یہ سمجھ لیجئے مسجد نبوی کا قبلہ اس طرف ہے، ساؤتھ ورڈز، اس طرح سمجھو مسجد نبوی ہے، یہ اس کا قبلہ ہے اس طرف، اور مسجد نبوی کے بالکل دائیں طرف میں ہے روضہ اقدس، ٹھیک، اور اس کا جو وہ کنارہ ہے ایسٹ کی طرف، وہ رائٹ والا کنارہ ایسٹ کی طرف، وہاں تھا ایک چبوترا اصحاب صفہ کا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا گھر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ اپنا اہل بیت کا جو خاندان تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں دور سے مغرب سے ان کا مبارک مکان تھا، ان کو بلایا اور مسجد کے ساتھ ہی بسایا۔ تو اصحاب صفہ کے بعد انہی کا گھر آتا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، پھر آگے 1-2 گھر تھے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج جب ہم سلام عرض کرتے ہیں تو اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وعترتہ اجمعین یا رب العالمین۔ تو وہ اصحاب صفہ جو تھے، بارش کی وجہ سے ان کے بدنوں سے بھیگے ہوئے بیڑوں جیسی بو آتی تھی، یہ لکھا ہے۔ جب بیڑوں پر بارش برستی ہے تو ان کے باڑے سے کیسے بو آتی ہے، بیڑ پالنے والے سمجھتے ہیں،
ویسی بو اصحاب صفہ کے بدنوں سے آتی تھی. تو عرب کے جو رئیس اور مشرکین اور وائٹ کالرڈ لوگ تھے، بڑے کاٹن پہننے والے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی دعوت کو سننا چاہتے ہیں، دین سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان جیسے لوگوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے. تو اللہ نے کہا بلائی دفع کش، جب تم اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہو تو تمہارے دل اس لائق ہیں ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کا دین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. وہ محروم ہو گئے. یہ جذبہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، دین کی تاریخ عجیب ہے. دعوت کا جو اسلوب ہے، منہج ہے، وہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ دعوت دی سوسائٹی کے بڑے لوگوں کو پہلے. کیوں؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ وہ راستہ جلدی اختیار کرتے ہیں جو معاشرے اور سوسائٹی کے بڑے لوگ اختیار کرتے ہیں. فیشن بڑے لوگوں کا چلتا ہے، سٹینڈرڈ کو فالو کرنے والے اور نقل کرنے والے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کن کی طرف؟ بڑے لوگوں کی طرف. وہ بڑے چاہے پھر دین میں ہوں یا دنیا میں ہوں، بڑے جو بھی ہوں، لوگ فالوورز بنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اور دنیا کے لوگ دنیا داروں کے سٹائل کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیوں نے یہ سوچا، قال الملأ الذین استکبروا قال الملأ الذین استکبروا. قرآن میں یہ آیتیں دیکھو، قرآن کا اسلوب دیکھو کہ معاشرے میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو دعوت دو. جو خصوصی ہوتا ہے، وہ جس فیلڈ میں بھی خصوصی ہو، اس کو دعوت دو، تاکہ اس کے فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب اس کو فالو کریں گے. اس میں ایک لطیفہ سناؤں گا جو تاریخ میں ہوا ہے. یہ تو ابھی میں پس منظر بتا رہا ہوں کہ وہ جو ابھی تک ہم نے قرآن میں پڑھا اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اس کی بھی بعد میں ایک تمہید میں بتاؤں گا. اس کا میں کنکلوژن بتا رہا ہوں آج تک ابھی ہم نے کیا پڑھا. ہمارے ملک ہندوستان کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک گزرے ہیں. تو ان کی ایک دفعہ بنگی ہوتے ہیں نا، بنگی صفائی وفائی کرنے والے، کام ان کا بہت بڑا ہوتا ہے. یہ کام بہت بڑا زیادہ ہوتا ہے. یہ کام ملک کا کوئی بڑا نہیں کرے گا، اور جسے سب سے چھوٹا سمجھا جائے گا اس سے لیا جائے گا. اور کیا یہ معمولی بات ہے اپنے کو چھوٹا سمجھ کر یہ کام کرنا؟ تو اس طبقے میں ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام دیا تھا زندگی میں. کام سارے بڑے ہیں، جو بھی انسانیت کی خدمت کے کام ہیں وہ سب بڑے ہیں، وہ سب بڑے ہیں اپنے اعتبار سے. لیکن ہر کام کا اپنا اثر ہوتا ہے. خیر، تو انہوں نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی. بڑی خدمت کرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ دیکھو، میں تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں. میں تیرے، یہ جو جوان تھا، میں بزرگ تھا، میں تیرے بیٹے کو، میں اس ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بنگیوں کا ایک ذمہ دار تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے بیٹے کو اپنا وزیر بناؤں گا. بڑا دانا ہے، وہ سمجھدار ہے، تو چونکہ انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے تھے. تو اس باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، میں گزارش کرتا ہوں میرے بیٹے کو وزیر نہ بنائیں. بادشاہ نے کہا، ارے کیوں؟ اتنی لمبی پروموشن ایک چھلانگ مار کے، وہ بنگیوں کا جوان ہے، میں تجھے وزیر بنا دوں گا. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میری گزارش یہ ہے کہ بنگیوں کا جمعدار بنائیں اس کو. جو یہ بنگی کمیونٹی ہے، جو صفائی کرنے والے ہیں، انہی کا بڑا اس کو بنائیے، پوری قوم کا بڑا اس کو مت بنائیے. تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بلا کر کے اس سے کہا، تم نے یہ کیوں کہا؟ وہ کیوں نہیں مانا؟
چلیے سر غربت. انہوں نے کہا سنیے, ہر آدمی کی عزت اس کی قوم میں ہوتی ہے, پرائی قوم میں اس کی عزت. اگر آپ میرے بیٹے کو وزیر بناتے تو سارے وزیر اور سارے مشیر جب بھی میرے بیٹے کو دربار میں تخت پر دیکھتے کہتے بنگی ہے بنگی, آرجنلی کیا ہے یار, کہاں سے آیا ہے. تو اس کی وزارت کی تخت پر بھی عزت نہیں رہتی. لیکن جب آپ نے اس کو بنگیوں کا ہی سردار بنایا تو جب وہ چلتا تھا سارے بنگی کھڑے ہو جاتے تھے, ارے بھائی ہمارا سردار آ گیا, جمعدار آ گیا. تو آدمی کی عزت اس کی قوم کے اندر ہی ہوتی ہے. آدمی کی عزت اس کی. یہاں پر میں تھوڑا سا ڈائگریشن لوں گا. ہماری سوسائٹی میں بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا, سسٹم اور گورننس کا سب سے بڑا کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ ریٹینشن پاور اس کا بڑا ہو. ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹرز بنتے ہیں, انجینئرز بنتے ہیں, پروفیسرز بنتے ہیں, بڑے دماغ بنتے ہیں, سائنٹسٹ بنتے ہیں, بڑے بڑے آفیسر بنتے ہیں. لیکن ان کی جب اپنی قوم کے عزت لوگ اور اپنی قوم میں اور اپنا سسٹم ان کی عزت نہیں دیتا, ان کو صحیح طور پہ ان کی قدر نہیں کرتا, وہ بھاگ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. دوسرے ملک ان کو اچھے طریقے سے پذیرائی کرتے ہیں تو دنیا میں برین ڈرین ہوتا ہے. امریکہ دنیا میں بڑی ترقی کر چکا ہے, اب اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اب اس لگتا ہے کہ اس صدی میں امریکہ نہیں رہے گا سپر پاور, ایسا ہی لگتا ہے, ماہرین کہتے ہیں. تو یہ جو برین ڈرین سارا امریکہ کے لوگوں نے بنایا, وہ لوگ زیادہ نہیں پڑھتے. امریکہ میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ یا تو انڈیا کے ہیں یا تو دنیا کے دوسرے علاقوں کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو خرید سکتا ہے, وہ ان کو مقام دے سکتا ہے. لیکن پھر جب وہ سوسائٹی میں بالکل کہ اتنی بڑی سوسائٹی میں, دنیا کی بڑی میٹروپولیٹن سوسائٹی میں جب وہ کیا ہو جاتے ہیں, ان کا پورا کا وہ براؤنین موومنٹ ان کا ہو جاتا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتے. گامس مز اگر اک ڈاکٹر آس گوڑ مارن تس آدم نظر سۭتی, اگر سہ شہرس مز گژھِ سہ نیرِ نہٕ نوٚنٕے. تو یہ بھی کبھی ہو جائے. اس لیے اپنی قوم میں خدمت کرنی چاہیے, اپنی قوم میں عزت زیادہ ملتی ہے. اگر سیر ویر تہ کران سہ بیاکھ کتھ, تتھ گژھِ نہٕ کھوژُن کینٛہہ, پنُن قوم گژھِ نہٕ جلدی ترٲیِتھ ژھٕنُن. ویسے یہ جو ابن خلدون نے لکھا ہے, جو آدمی گاؤں میں بسے گا نا اس کے لیے جیسے خودکشی بہتر ہے, یہ لکھا ہے. شہروں میں وسعت ہوتی ہے, ذہنوں کی وسعت, تنوع ہوتا ہے زندگی میں. خیر یہ تو ضمنی بات آئی. تو کنکلوژن یہاں کا یہ ہے کہ ہدایت سے محرومیت کی ایک وجہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں ان کا دنیاوی سٹیٹس نیچے دیکھ کر تم ان کو ذلیل سمجھو. بہت سارے آج کل کی دنیا میں دینی کام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو دین کے ساتھ چلنے والے لگتے ہیں ان کی زیادہ قیمت, ان کو وہ مولوی کہہ کر چٹکی کی قیمت لگا دیتے ہیں. اس لیے وہ بڑے لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس معاشرے کے ساتھ, دینداروں کے طبقے کے ساتھ چلنے پھرنے میں اپنی کیا سمجھتے ہیں, آر سمجھتے ہیں. اس لیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ان کی تربیت کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے اعلیٰ طبقوں کے لوگوں کو عام قسم کے لوگوں کے ساتھ عمومیت میں چلاتے رہے تاکہ ان کا اندر سے وہ چیز نکل جائے اور دین کا نور ان کے دل میں ندامت سے آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلیفہ جعفر منصور نے اپنے 2 بیٹے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجے, 2 بچے. انہوں نے 1 مہینہ ان کو جوتوں میں بٹھایا, اندر آنے ہی نہیں دیا. وہ اپنے باپ سے کہہ رہے تھے شکایت, لیکن وہ سمجھتے تھے, انہوں نے کہا کہ تو جانا پڑے گا. اندر بیٹھتے تھے مسلمانوں کے غریب بچے اور باہر دہلیز پہ بیٹھتے تھے خلیفہ وقت کے, بادشاہ وقت کے بچے. خلیفہ میں نے یہاں لغوی طور پر کہا, واقعی خلیفہ تو کچھ اور ہوتا ہے, یہاں خلیفہ بادشاہ کے معنی میں کہا گیا, وہ بادشاہی نظام تھا. تو انہوں نے ماہ تک ان کو رکھا اور پھر اس کے بعد جب دیکھا آتے رہے اور باپ بھی ان کو روکتا نہیں ہے. اس کو نہیں لگا ہے استاد نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا, تو کہا کہ اب تم اندر آنے کے لائق ہو. تو شہزادوں کو غریبوں کے ساتھ بٹھایا, کہا اب اللہ کا دین تمہارے اندر آئے گا.
یہاں تک ختم ہوا وہ سبق جو اللہ نے ہم کو سکھایا کہ یہ مشرکین اور یہ کفار اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. اتنے واقعات اللہ نے بتائے، باغ والوں کا قصہ سنایا اور یہ بتایا کہ دیکھو دنیا مل بھی جائے، دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، بس یہ ہم نے کسی سے یہ ادھار لے لیا، یہ اتنا سا مصرع ادھار لے لیا، آپ اس کو کبھی گایا کرتے ہو اس مصرے کو، لیکن ہم نے اس سے دوسرا کام لے لیا. کچھ لوگ فلمی گانے بھی گنگناتے ہیں نا، ہم نے وہیں سے یہ مستعار لیا، یہ ایک ٹکڑا ایک پلے بیک سنگر سے. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. ویسے اس پوری نظم کو کسی فلم کے لیے کسی نے لکھا ہے، شاعر نے، اور کسی پلے بیک سنگر نے اس کو گایا ہے، لیکن اس پورے گانے کو آپ گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ لو، پھر دیکھو آج سے پہلے 60-70 سال پہلے فلموں کے لیے گانے کیسے لکھتے تھے، اور آج ہے 1 2 3 4 11 تک گنتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا پرپز لیس ہو گئی، اس کا پرپز نہیں رہا. آپ دیکھیں جب آپ کی دنیا پرپز لیس ہو جاتی ہے اور روزانہ کا معمول مونوٹونس ہو جاتا ہے تو آدمی خودکشی کرتا ہے، اسی لیے خودکشیاں بڑھ جاتی ہیں. خیر یہ ایک نفسیاتی علم ہے، میں کبھی اس کی طرف چلا جاؤں گا، اس پر میں سیر حاصل بحث کروں گا، یہ سائیکالوجسٹ کے بہت کام آتا ہے. پرپز جب لائف سے نکل جاتا ہے خودکشیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے. ویسٹ میں خودکشی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا مقصد ہی کیا ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ایک سٹیٹ ایسا آتا ہے جس میں دنیا زندگی کو جینے کا کوئی مقصد ہاتھ میں نہیں آتا ہے، لگتا ہے کہ دنیا ایک روٹین سی مونوٹونٹی اس میں لائف میں ہے. تو اس لیے جو ذہن کے مریض ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں کو یہ بھی کبھی بتاتے ہیں کہ بس یہ خودکشی کرن میں بس زندگی چن کمانی. تو دین پرپز لاتا ہے زندگی میں، اس لیے دیندار خودکشی نہیں سوچتا. بڑے چیز ہے اس میں، حقیقی دین اندر ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں. ایک بات یہ بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، یہ تم کو دین سے محروم کرے گی. اور جب تم دیکھو کوئی عہدے میں بڑا ہے، آج کوئی عہدے میں بڑا ہے، کوئی تعلیم میں بڑا ہے، کوئی تنخواہ میں بڑا ہے. پہلے زمانے میں تو تقوی دیکھتے تھے، آج تنخواہ دیکھتے ہیں. کوئی تنخواہ میں بڑا ہے، کوئی دنیا میں دنیائی دولت کے اعتبار سے عزت میں بڑا ہے، لیکن وہ مسجد میں غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ معاشرے میں عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے کوئی یہ کبر تکبر بڑائی ہے نہیں. اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کے اندر یہ آ چکا ہے. ادھر سے آپ دیکھتے ہو کہ سوسائٹی میں اس کا سٹیٹس ہے، ادھر سے دیکھتے ہو کہ یہ عام لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. جان لو کہ اس کے دل کے اندر دین کا راستہ بن چکا ہے. یہ انشاءاللہ ہدایت پائے گا، اگر ابھی دور ہے، نہیں تو یہ ہدایت کے راستے پہ انشاءاللہ جلدی ترقی کرے گا. یہ تکبر اور اپنے کو ایکسکلوسیولی الگ کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے رکاوٹ بننے کے لیے. اس لیے عمومیت جس کام میں ہوتی ہے وہی مقبول ہو جاتا ہے. عمومیت، اپنے کو عمومیت میں رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ سمجھایا، اور وہ بھی اب کسی باغ والے اور عام لوگوں کا نہیں، ایک نبی کا، اور نبی مرسل کا، اور سب سے بڑے نبیوں میں سے نبی جو اولو العزم من الرسل ہے. اولو العزم من الرسل واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے کیا. ان میں ایک اولو العزم ہے. اولو العزم 6 ہی بتائے گئے ہیں. کتنے؟ بعض نے بتایا اولو العزم من الرسل 6 ہی ہیں. ان میں ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا واقعہ بتائے، اتنے اولو العزم نبی، انہوں نے اپنے کو اپنے سے چھوٹے والے درجے میں آدمی کے سامنے کیسے شاگرد کی طرح رکھا. یہ عظمت تھی ان کی. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. بکری حضرت مولانا یوسف صاحب نے تفسیر مزن
بڑ کوشش کرت اس اردو پٲٹھۍ کٲشُر لیکھنہٕ آمُت چھُ یہ کر بہٕ پرنٕچ کوشش. برونٹھ آو بیان کرنے کہ کٲفرن ہُنٛد فقیٖر مُسلمانن سۭتۍ شریٖکہِ تعلیٖم آر زانُن چھُ سٮ۪ٹھاہ یَچھ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان موسیٰ علیہ السلامن ہُنٛد قصہٕ. حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجوٗد جلالت قدر تِمو کوٚر نہٕ کانٛہہ آر خضر علیہ السلامس یِم تِمن نِش بۄن مرتبس تہٕ درجس منٛز ٲسۍ. مےٚ ووٚن اوٚتامتھ تۄہہِ أسۍ ٲسۍ خضر پران چھِ اصل لفظ چھُ عربی پٲٹھۍ خضر. خضرن چھِ ونان سبزس. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے. ان کا ذکر ابھی آگے آئے گا تو وہاں میں تفصیلاً ان کا بیان کروں گا. تو مولانا یوسف صاحب کا مقدمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ ان کے پاس جائیں, ان سے آپ کو سیکھنا ہے کچھ. اور موسیٰ علیہ السلام مرسل ہیں, لیکن بخاری شریف سے جو پتہ چلتا ہے حدیثوں سے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں بیان فرما رہے تھے, قوم کو واعظ کر رہے تھے, تبلیغ کر رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے ایک سوال پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے مرسل, ان کو تورات ملی تھی, شریعت انہی کو ملی تھی, اللہ انہی کے ساتھ کلام کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے باقی سب امت تھی, تو امت کو نبی سے زیادہ علم, اور اس وقت کی موجود دنیا میں ان سے زیادہ کوئی بڑا آدمی تھا بھی نہیں, کیونکہ آپ براہ راست اللہ سے پوچھتے تھے, آپ براہ راست اللہ سے سیکھتے تھے, آپ کو کتاب عطا کی گئی تھی. تو انہوں نے برسبیل اظہار حق بتایا, جو سچ ہے وہ بتایا, کہا کہ اس وقت آپ کے سامنے موجود دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم مجھے عطا کیا. یعنی مگر یہ نہیں کہا میں عالم ہوں, انا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بات حق تھی, یہ بات صحیح تھی, یہ غلط بات نہیں تھی, لیکن یہ کہنا کہ میں عالم ہوں, ایک نبی مرسل کا اتنا سا کہنا بھی خود ان کی اعلیٰ شان کے ساتھ مناسبت, ان کو علم کی نسبت کس طرف چاہیے تھی. تو اللہ نے کہا کہ احتیاط سیکھیں بات کرنے میں. مجھے بتایا اللہ اپنے نبی مرسل کو احتیاط سکھا رہے ہیں, تو کیا ہم ہیں کہیں چشینا پتا بکوشس, تم کو نہیں معلوم میں چھو ڈاک گمت عزت بنا. اللہ کہتا ہے وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا. تم کہتے ہو کہ میں نے بہت محنت کی ہے عزت بناتے بناتے, تم کون ہو عزت بنانے والے؟ وہ بڑے بڑے عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور بڑے بڑے ذلیلوں کو عزت دیتا ہے. تم کون ہو یہ کہنے والے کہ تم کو پتہ نہیں میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے یہ بنانے کے لیے؟ تم کون ہو بنانے والے؟ اللہ اپنے نبی مرسل کو احتیاط سکھا رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ یہ سچ ہے کہ علم آپ کو میں نے دیا, لیکن جب نسبت کریں تو ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں. آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فوق کل ذی علم علیم, میں نے اپنے بندوں میں سے ایک کے اوپر ایک کو رکھا ہے, اور اپنے بندوں میں سے کسی کو بہت بڑا علم عطا کیا, وہ یہ جان لے کہ اسے ایک دائرے تک علم عطا کیا. میرے بندے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کس چیز میں بڑا ہے, اس لیے کل اپنے کو نہ سمجھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اچھا یہ کہہ دیا آپ نے, تو جائیے آپ کو یہ حکم ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, سو وقت پٲیو ژےٚ ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلامن دوٚپ پننس خٲدمس, یم ٲسۍ ابتداس منٛز حضرت موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ خٲدم, یمن اوس ناو یوشع ابن نون. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع ابن نون سے کہا, رشتے میں یہ بھانجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے,
حضرت یوسف کے علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک بھائی تھا لاوی. جو لاوی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی، یہ وہ رحم دل بھائی تھا. جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اسی ایک بھائی نے رائے دی تھی کہ قتل مت کرو، کنویں میں ہی ڈال دو. اس نے کہا تھا کہ چلو کنویں میں تو بچ ہی جائے گا، لیکن اگر یہ ظالم قتل کر دیں گے تو یہودا بڑے بھائی نے کہا تھا قتل کر دیں گے. اس لاوی نے کہا تھا ارے ظالم وہ قتل مت کرو، کم سے کم کنویں میں ہی تو ڈال دو، اگر تم چھٹکارا ہی پانا چاہتے ہو تو کنویں میں ڈال دو. تو یہ وہ لاوی تھے. ان لاوی سے بچہ پیدا ہوا افرائیم، ایک جگہ افراسیم لکھا ہے، انگریزی میں فراہیم لکھا ہے. ان سے بعد میں 1-2 جنریشنز کے بعد یہ یوشع ابن نون پیدا ہو جاتے ہیں. یوشع بن نون یہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، بعد میں یہ نبی ہوئے بنی اسرائیل کے. تو پہلے بڑی خدمت کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ساتھ ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی خدمت میں سیکھتے تھے، چلتے تھے، خادم تھے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ چلیے نکل جائیے. کہاں جانا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے جہاں 2 دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں پر آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا، تو اس بندے سے آپ کو کچھ سیکھنا ہے، پتہ چلے گا کہ خدا کے مخلوق میں سے بہت سارے علم والے موجود ہیں. یہ تربیت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا. فتح نوجوان کو بولتے ہیں عربی لغت میں، اور دوشیزہ ہو، خادمہ ہو تو فتاتن، لڑکی ہو، لڑکا ہو تو فتن، فتح. کہتے ہیں کہ یہ تو خادم تھا. تو یہاں خادم نہیں کہا گیا، یہ تقاضا ہے ادب کا. خادم کو نوکر نہ کہیں. آپ کے گھر میں نوکر ہے، آپ کے گھر میں خادم ہے، آپ کے ساتھ خادم ہے، آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ ہے، تو پروٹوکال تو الگ چیز ہے. لیکن اپنے محدود دائرے میں جب آپ اپنی شفقت کرنا چاہیں تو کسی اچھے خاصے نام سے، پیارے نام سے پکاریں، اس نام سے نہ پکاریں جو وہ ہے. تو نوکرا والا یوری، او میرے نوکر آ جاؤ، او میرے خادم آ جاؤ. حالانکہ بڑا خادم کے یہ بھی چھوٹے کے لیے بڑی بات ہے. لیکن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی نوجوان سے کہا، تھا تو خادم لیکن یہ ادب ہے، اور عرب ادب کے ساتھ خادم کو فتح کہتے تھے. یہ بات کرنے کا انداز ہے. اب آپ آفس میں ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آفیسر بنایا ہے، آپ کے آفس میں ہی آپ کا اٹینڈنٹ ہے، وہ آپ کو چائے بنا کے لاتا ہے، روزانہ آپ کی چائے بناتا ہے، روزانہ آپ کا ٹیبل صاف کرتا ہے. کیا بگڑ جائے گا اگر سے احترام اور عزت سے اور بڑے عظمت کے ساتھ اس کی سیلف ریسپیکٹ رکھتے ہوئے اس سے بات کرو روزانہ. اس کو حقارت سے پکارنا، اور پھر اگر آپ سے کوئی کہے ہمارا تجربہ ہے، پھر اگر آپ سے کوئی الگ سے کہے کہ جناب آپ بڑے آفیسر ہو، آپ نے اس خادم کو ڈانٹا، صبح آپ کا ٹیبل صاف کیا، پھر صبح آپ کے ٹیبل پہ چائے رکھی، بیچارہ پھر کھڑا ہو گیا اور آپ نے اس کو ڈانٹا، اتنی خدمت کے بدلے آپ نے ڈانٹا، تو آپ کہتے ہیں واپس میں اس کی تو ڈیوٹی ہے، یہ تو تنخواہ لیتا ہے، میرے اوپر کیا منت رکھتا ہے. ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اسلامی اخلاق بھی تو کچھ ہیں، ذرا اس کے ساتھ شفقت سے بات کرو. یہ چائے لے آیا، غریب ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ جو دین کا کام کرتے ہیں، بڑے عہدے پر ہیں، بڑے آفیسر ہیں. میں ایک دفعہ ان کے آفس میں مہمان تھا، انہوں نے ایک اٹینڈنٹ کو بلایا، اس کو 500 روپے کا نوٹ دیا، کہا میرا مہمان ہے نیچے سے چائے لاؤ. مجھ سے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے اپنی پسند کی چھوٹی سی چیز بتائی، انہوں نے وہ لائی، 100 روپیہ خرچ ہوا، واپس وہ غریب ہاتھ میں کتنا لایا؟ انہوں نے کہا ہدیہ.
وہ چائے کتنے میں لایا, انہوں نے ہدیہ کتنا کر دیا, یہ میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا. اس آفیسر کے دفتر میں نے یہ کئی دفعہ دیکھا, مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ دیکھا. پھر میں نے ان سے پوچھا نہیں, میں خود ہی سمجھ گیا کہ یہ ان سے یہ علاوہ کام لیتے ہیں یا اس طرح کا کام جن کے لیے اٹینڈنٹ رکھا ہوا ہے, لیکن اس کی دل جوئی کے لیے اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں. پھر ان اٹینڈنٹس میں دوڑ لگتی تھی, دوڑ, میں ہی خدمت کروں گا, میں ہی خدمت کروں گا. ایسے آفیسر کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ کھڑے ہو کر کے منچ پہ آ کر کے پھر فیئر ویل دیتے ہیں, وہ تو سب مجھے نقلی ہی لگتا ہے, اور وہ جو غریب دور کھڑا رہ کر کے آنسو بہاتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے. کہ آج وہ آفیسر ریٹائر ہوا جو میرا صرف آفیسر نہیں تھا, میرا محسن بھی تھا. ایسا ہم کو بننا چاہیے. کون چیز اس میں رکاوٹ کرتی ہے؟ ایک لفظ سے کتنی دلیل نکلی. اور دوسری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر شروع کیا تو اپنے خادم سے کہا چلو نکلتے ہیں. چلو, پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک ہوتے ہیں, نبی بھی اپنی خدمت کے لیے آدمی ساتھ, اور پتہ یہ بھی چلا کہ اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے, کم سے کم ایک آدمی کو اپنے. پتہ یہ بھی چلا کہ دین کا کام کرنے والے بھی اکیلے کو کہیں نہ بھیجیں, دوسرا ساتھ بھیج دیں. اور پتہ ایک بات اور چلی کہ یہ کسی خادم کو, اپنے خادم کو اپنے ساتھ اٹھانا, جو خادم ہو, ہر ساتھی خادم نہیں ہوتا, ہر دوست خادم نہیں ہوتا. کسی کو یوں ہی تم نے خادم بنا دیا, تم میری خدمت کرو, ایسا نہیں ہوتا ہے. جو خدمت کے لیے ہے وہی خدمت کے لیے ہے. ہر رفیق سفر خادم نہیں ہوتا, جس کو خدمت ذمہ ہے وہی خادم ہے. تو اس کو ساتھ اٹھانا نبوت کی بزرگی اور عظمت کے خلاف. اور تم اکیلے نکلو گے, کرو گے توکل, فرشتے آگے خدمت کریں گے. یہ تو نبیوں نے بھی اپنا سبب ساتھ اٹھایا, اسباب ساتھ اٹھائے, اور اس سے کہا, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس سے کہا ایک مچھلی ساتھ اٹھاؤ. ایک تفسیر میں لکھا ہے بنی ہوئی مچھلی جس میں نمک لگا ہوا تھا, ایک تفسیر میں تلی ہوئی فرائیڈ فش, مری ہوئی تلی ہوئی, بالکل اب تو وہ تیار تھی کھانے کے لیے. ایسی مچھلی زنبیل میں اٹھائی اپنے, اس میں اس کو اٹھا لیا ساتھ. وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زادرہ اٹھانا تقوی کے خلاف, زادرہ ساتھ اٹھانا توکل کے خلاف. آپ یہاں سے جموں چلے گئے, کچھ روٹی بھی ساتھ اٹھائی, کچھ ڈرائی فروٹ بھی ساتھ اٹھایا, پانی کا بوتل بھی ساتھ اٹھایا, گاڑی میں بیٹھ گئے ساتھ اٹھایا. تو آپ بڑے پیر صاحب ہیں, بڑے ولی ہیں, تو پیچھے مرید بیٹھے ہیں, ارے ان کو توکل ہی نہیں, ارے آگے دیکھتے کھلائے گا اللہ. بھائی ساتھ اٹھانا زادرہ نبوت کے خلاف نہیں ہے تو ولایت کے خلاف تو بات ہی نہیں ہے. نبی نے زادرہ ساتھ اٹھایا, راستے میں پریشانی نہ ہو, اپنا سب کچھ, اپنا مال, اپنی جان, اپنے سب کچھ ساتھ اٹھا تاکہ کسی کی طرف توجہ نہ رہے اور طبیعت میں توحش نہ رہے. اسی لیے علماء نے ایک چیز لکھی ہے کہ جہاں جوتے چوری ہوتی ہو, جوتے چوری ہوتے ہوں, وہاں کسی صاف و شفاف تھیلے میں اپنا جوتا رکھ کر آپ مسجد میں بھی سامنے رکھ سکتے ہو. کہ حرمین شریفین میں لوگ طواف کرتے کرتے پیچھے والے تھیلے میں اپنا جوتا نہیں رکھتے اور احرام کے اوپر لٹکاتے ہیں, تاکہ ان کو یہ اطمینان رہے کہ میں طواف کر رہا ہوں, طبیعت متفق ہے اور منتشر نہیں ہے, ورنہ جوتے کی طرف رہے گا سب اور طواف ہی نہیں ہوگا. تو اتنی ساری چیزیں نماز میں بھی کرو, اتنی ساری چیزیں تلاوت سے پہلے کرو جتنے سے بعد میں آپ کو توحش. میں گناہگار سیاہ کار آدمی, میری مثال نہیں ہے, میں اپنی کمزوری کہتا ہوں. مثال تو بڑوں کی ہوتی ہے, ہم جیسے کوڑا کرکٹ میں پڑے لوگوں کی کوئی مثال نہیں ہے. میں شرمندہ ہوتا ہوں اسے. لیکن اگر مجھے کوئی نماز شروع کرنے سے, میں نماز شروع کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر کرنا چاہتا ہوں, ادھر سے رنگ آتی ہے فون کی, تو میں یہ وہیں چھوڑ دیتا ہوں, پہلے فون ہی اٹھا لیتا ہوں. اس لیے کہ اب مجھے پوری نماز میں رہے گا پتہ نہیں رنگ کس کی آئی تھی, تو میں پہلے وہ مسئلہ ختم کر کے فون کو بند کرتا ہوں, اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں. اپنی طبیعت کو بالکل تمام فیٹر سے آزاد کر کے عبادت کرو, اور سفر کرو تو ان چیزوں سے آزاد رہو, اور کہیں پڑاؤ ڈالو تو اپنی ساری ضروریات کی چیزیں کم سے کم ایک وقت کی
ساتھ رکھو تاکہ تمہاری طبیعت میں کوئی توہش نہ رہے. تو یہ انہوں نے ساتھ اٹھایا. آگے سفر چلتا رہے گا, آگے بات چلتی رہے گی. ہمارا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگارہ ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم بے علم ہیں, ہمیں علم صحیح عطا فرما. موت بھی سلامتی کے ساتھ اور عافیت کی عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.